أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، وجد میں فلک بھی آ گیا، وجد میں فلک بھی آ گیا، ٹکڑوں میں ہلال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، عشق کیا ہے جانتے بھی ہو، عشق کیا ہے جانتے بھی ہو، حضرت بلال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، چل پڑی ہے بات عرش کی، چل پڑی ہے بات عرش کی، اوج پہ مثال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، جب ہوئے سوار آقا تو، جب ہوئے سوار آقا تو، اونٹنی کی چال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے،
آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم سب کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے بڑی مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے بہت ہی صاحب نسبت، ہمارے مخدوم و محبوب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد صالح صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، ہمارے ادارے کو رونق بخشی ہے۔ اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بڑی نسبتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ایسے وقت میں ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ اللہ پاک نے ہمارے ان حضرات کو، ان بڑوں کو، ہمارے حضرت کو کتنی بڑی نسبت کی نعمت سے نوازا ہے۔ محدث العصر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص بھی ہیں۔ 1965 میں ہمارے مادر علمی سے دور حدیث فرمایا، اور پھر نمونہ اسلاف حضرت اقدس حضرت مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت و معیت میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے۔ تو حضرت کراچی تشریف لائے ہوئے تھے، ہم نے درخواست کی، باوجود اس کے کہ علالت بھی ہے، ضعف بھی ہے، بہت شفقت فرمائی، تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں ارشاد فرمائیں گے، اور ہم ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حضرت کی تشریف آوری ایک دور افتادہ علاقے سے ہے، اور تقریباً زیادہ وقت حضرت کا اپنے علاقے میں دین کی خدمت میں گزرتا ہے۔ درخواست کی ہے انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے، اجازت حدیث کی بھی درخواست ہے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ میں نے حضرت مولانا صاحب سے عرض کیا کہ میں بیانات وغیرہ میں نے نہیں ہوتے اور نہ کر سکتا ہوں اور نہ اس کا اہل ہوں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا کہ یہ عدنان کا خیل جو ہے، یہ حضرت شیخ محمد امین اورکزئی شہید رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں اور تربیت یافتہ تھے ان کے، اور وہ مولانا فضل محمد رحمہ اللہ سواتی کے خاص الخاص شاگرد تھے۔ مجھے یہ واقعہ عدنان کا خیل نے بتایا کہ مولانا محمد امین اورکزئی شہید رحمہ اللہ کی سالانہ افتتاح کتب شوال میں وہ تاریخ تھی، تو کاکا خیل صاحب کہتا ہے کہ میں اپنے استاذ کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ اس افتتاح مدرسے کا جو افتتاح کتابوں کا ہوتا ہے، اس کے لیے کس کو بلائیں، تو آپ کا نام لیا، میرا نام لیا، بلکہ فون بھی کیا، اور حضرت نے خود فون کیا اورکزئی سے ہم نے،
تو عدنان کا خیر صاحب بتاتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ حضرت وہ فلان مولانا صاحب ہے، اس علاقے میں فلان ہے، وہ نام ہے، میں نے بتائی کہ اس کو بلائیں گے، اس کو بلائیں گے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اورگزئی صاحب رحمہ اللہ نے اس سمے کہا کہ چھوڑو عدنان، یہ مقررین کو اور یہ آپ جس نام بتاتے ہیں میں اس کو نہیں بلاتا ہوں. میں مولانا صالح کا نام میں نے اس لیے بتایا کہ ایک گونگا میں ہوں اور ایک گونگا مولانا صالح ہے. یہ گونگوں کا مجمع ہے، یہ چھاڑاؤں کا مجمع ہے. تو یہ روایت عدنان کا خیل نے بتایا کہ میں نے جب آپ کا نام آیا کہ محمد صالح آئیں گے فلانا ہے، تو میں نے کہا کہ ایک فلان مولانا سے چھوڑ لو، یہ فلان مولانا سے فلان مولانا سے کی مجمع نہیں ہے، یہ مقررین کا مجمع نہیں ہے، یہ گونگوں کا مجمع ہے. اور میں خود ایک گونگا ہوں اور ایک گونگا مولانا صالح ہے. تو میرے گونگے ہونے کا اگر حضرات نہیں مانتے ہیں تو میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ مولانا اورگزئی صاحب جیسے ہستی نے مجھے گونگا کہا ہے. اور خود اپنے آپ کو میرے نام کے ساتھ شامل کرنا تو ان کی وہ سرنفسی سمجھیے، مگر میرے بارے میں تو حقیقت کہا ہے کہ ایک گونگا مولانا صالح ہے. تو میرے گونگے ہونے کا وہ یہ ایک ثبوت کے طور پر میں نے شہادت بتا دی کہ میرے گونگے ہونے کی شہادت مولانا اورگزئی صاحب نے دی ہے. اور روایت عدنان کا خیل کا ہے. عدنان کا خیل اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کا خاص شاگرد تھا. اور تو انہوں نے بتایا، تو میں تقریر تو نہیں کر سکتا، صرف یہ واقعات ماہر چی خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنے، اور ما قصہ سکندر دارا نخواندہ ایم از ما بجز حکایت مہرو و فام فرس. ہم ادھر کراچی میں نیو ٹاؤن میں 1964 اور 1965 میں تھے. تاریخ اور مہینہ تو یاد نہیں ہے، مگر اس دوران شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ اور مولانا محمد یوسف کاندہلوی رحمہ اللہ وہ کراچی تشریف لائے تھے. ہمارے مدرسے میں یہ طلباء میں اور سارے میں یہ ہو گیا کہ حضرت شیخ آ رہے ہیں اور جامعہ میں بھی آئیں گے. اس وقت نام تھا مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیو ٹاؤن کراچی. پھر حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد نام بدل گیا جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن. کہ ہمارے مدرسے میں بھی آتے ہیں شیخ الحدیث صاحب. تو جو وقت اس کے آنے کا مقرر تھا تو طلباء نے اپنے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم نے یہ کندھے کی جو رومال ہے اس کو ہم بچھائیں گے موٹر کی جگہ سے محراب تک، حضرت شیخ اس پر قدمیں رکھیں گے اور ہمارے یہ رومال مبارک ہو جائیں گے، ہم زندگی بھر اس کو تبرک کے طور پر اپنے ساتھ رکھیں گے. یہ مشورہ ہوا طلباء کے درمیان اور ہم نے سارے اپنے اپنے رومال بچھا دیے اپنے آگے. اس کے پاس کھڑے ہوئے موٹر تک جہاں سے جو سٹاپ جامعہ کے مین دروازے کے سامنے جو سٹاپ ہے اس سے لے کر محراب تک. تو حضرت شیخ رحمہ اللہ جب تشریف لائے اور موٹر سے بہت ضعف اور کمزوری کی حالت میں تھے تو بہت سارے خدام نے ہاتھوں سے پکڑے اور رکھا اور وہ نیچے موٹر کی سیٹ سے اترے. تو انہوں نے خادموں نے ایسا کیا تھا اور وہ قدم نہیں اٹھاتا تھا، کھڑے رہا. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بس بتایا گیا کہ یہ طلباء کی رومال ہے اور آپ کے راستے میں بچھا دیا ہے کہ آپ اس پر قدمیں رکھ دیں گے. تو حضرت نے فرمایا، شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طلباء
وہ لوگ ہیں جس کے آگے ان کے قدموں کے لیے ملائک پر بچھاتے ہیں. تو یہ ان کے قدمے جو ہے نا وہ ملائک اپنے پروں میں ان کے قدموں سے تبرک حاصل کرتے ہیں. تو میں کہاں اور وہ طلباء کے سر کے رومال کہاں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. اس واسطے سے میرے آنکھیں بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے آنکھوں کو بچھا کر اور طلباء اس پر پھیر رکھ کے. یہ جو ملائک اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو میرے آنکھیں بھی اس قابل نہیں ہیں. اور کہاں میرے قدمے اور ان کے سر کے رومال، یہ تو بہت بعید کی بات ہے. میں اگر طاقت میں تھا اور قوت میں ہوتا تو میں یہ ایک ایک رومال اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگاتا اور بوسہ دیتا، مگر میری طاقت نہیں ہے. تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک یہ رومال بچھے رہیں تو میں اس کے احترام میں اپنی جگہ پر کھڑا رہوں گا. بس جب یہ کلمات کہے تو ہمارے وہ ناظم صاحب تھے تو انہوں نے فوراً کہا کہ رومال اٹھا. ایک سیکنڈ بھی نہیں لگی تھی کہ سارے رومال اٹھائے گئے اور تو حضرت کو محراب تک لایا گیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے. آپ دین کے علم دین کی طلب میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرما دے، مگر اس کا قدر بھی ہونا چاہیے. جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ہے تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کا ادب بھی کرنا چاہیے. اتنی بڑی نعمت کی بھی قدری ہو جائے جو تو بہت خطرناک معاملہ ہے. جو منکرات ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہے، تو ہر ایک جگہ میں وہ قابل گرفت ہوتی ہے، مواخذہ ہوتی ہے. مگر بعضی جگہ ایسے ہیں جیسا کہ مسجد قابل احترام جگہ ہے تو یہاں کی معصیت اور باہر دنیا کی اس میں فرق ہوتا ہے. تو عام آدمی جو کرتا ہے اس میں اور طلباء اور علماء کی اس میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. آج کل فتنوں کا دور ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فتنے بہت زور سے آئیں گے، جیسا کہ وہ تسبیح کا وہ داغا ٹوٹ جائے تو ایک دوسرے کے پیچھے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا آتا ہے متواتر. تو یہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچانا اور بھی بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ تصویر سازی کا جو فتنہ آیا ہے اور یہ مصیبت جو آئی ہے، یہ اتنا عام ہو گیا کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچا. عالم اور غیر عالم اور خاص خاص مواقع اور ختم بخاری اور مساجد اور مقدس مقامات یہ نہیں بچے. یہ میں 1964-65 میں جب ادھر تھا تو حضرت شیخ بینوری رحمت اللہ علیہ وہ قاہرہ گئے تھے. مصر کا صدر جمال ناصر ہوتا تھا اور حضرت کے ساتھ خصوصی ربط رکھتا تھا. خصوصی طور پر اس کو بلاتے تھے. اور 2 اساتذہ بھی ہمارے وقت میں جامعہ کو دیے تھے. ایک قاری صاحب تھا، ان کا نام تھا محمد احمد عطا، اور ایک عام استاذ تھا محمد وردہ. یہ مصر کے خرچ پر اور مصر کے
تنخواہ پر جمال ناصر نے حضرت کو دیے تھے. تو حضرت کو بلاتے تھے کانفرنسوں میں، میٹنگوں میں. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمہ اللہ مصر گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو ہم سارے طلباء اور اساتذہ کو جمع کیا تھا، اور وہاں کے جو اپنے سفر کا رویداد اور کارگزاری سنا رہے تھے. تو فرمایا کہ ہم بیٹھے تھے قاہرہ کی جامع مسجد میں، اور ایک آدمی آیا اور یہ لوگوں کے کندھوں پر پھلانگ پھلانگ لگا کر آگے بڑھتا گیا، اور نوجوان سا اور ہٹا کٹا سیدھا چلا گیا اور ممبر پر بیٹھ گیا، اور سارے مجمع سے مخاطب ہو کر سلام اور خامدید کہا. اس کی داڑھی نہیں تھی اور اس کے چہرہ چمک رہا تھا. کہتا ہے کہ یہ جو آدمی داڑھی کو منڈا دے تو کل کا یا صبح کا منڈا ہوا پھر بھی کچھ وہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی تازگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب تازہ منڈا دے تو اس پہ چہرہ کو چمک رہا. تو فرماتے تھے کہ شاید وہ خطیب تھا، وہ اس جامع مسجد کا خطیب تھا، وہ خطبہ کے لیے آ رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس نے خطبہ کے لیے تازہ حجامت بنوائی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ بہت چمک رہا تھا. اور مجمع میں مسکراہٹ آ گئی کہ حضرت نے یہ کہا کہ شاید انہوں نے خطبہ کے واسطے نیا حجامت کیا تھا. کیونکہ تو میں یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں کہ مصر میں جو خطیب ہوتا ہے اور اس زمانے میں، اب پتہ نہیں ہے، ابھی زمانہ گزر گیا، حالات سے مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو خطیب ہوتا تھا قاہرہ کی جامع مسجد کا، اور اتنے بڑے شیوخ مشائخ علماء کا کانفرنس تھا، تو اس کے امام صاحب کی یہ حالت تھی. تمام ان کے جو شیخ ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، جو حافظ اور قاری ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے. تو اس سے تو یہ نہیں ملتا ہے کہ داڑھی موننا اور منڈانا یہ کوئی عیب نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں میں واقعہ اس لیے سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں اب یہ فوٹوگرافری اور ویڈیو وغیرہ یہ عام ہے، چاہے کوئی خطیب ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے مجمع ختم بخاری کا ہو، چاہے ختم قرآن کا ہو، چاہے بہت مسجد و مقدس مقامات ہو. تو اس میں یہ کام کرنا میرے نزدیک تو یہ ایسا ہے کہ یہ باعث برکت سمجھا جاتا ہے، یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ اتنے پاک اور مجمع میں اور جو فوٹوگرافر اور ویڈیو والا کوئی اس کو بلاتے ہیں، بہت فیس وغیرہ اور پیسے دے کر میرے خیال سے بناتے، یا مفت میں آتے ہوں گے، مجھے یہ کوئی پتہ نہیں. میں ایسے مجموعوں میں حتی الوسع حاضر بھی نہیں ہوتا ہوں، مگر بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے نا اب یہ کام ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وہ جو شناعت تھی، اس کی جو ممانعت تھی، وہ ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام کے قانون میں اور شریعت میں کسی کو ترمیم کا حق حاصل نہیں ہے، قیامت تک اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. تو یہ قانون میں ترمیم نہیں کر سکتا کہ اس میں 18واں ترمیم ہو جائے یا اس میں 6واں ترمیم ہو جائے. وہ اٹل ہے، وہ قانون قیامت تک کے لیے ہے، چاہے وہ مانے کو. داڑھی کا قانون اٹل ہے، چاہے تمام مصر کے مشائخ اور علماء اور مصنفین اور خطبہ جمع ہو جائے اور داڑھیوں کو منڈائے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں ترمیم نہیں آ سکتی. تو
آپ یہ فتنوں کا دور ہے، کوئی بھی فتنہ ہو. میں نے مثال کے طور پر بتایا کہ یہ اس وقت یہ فوٹوگرافری کا بھی ایک فتنہ آیا ہے اور بہت زور شور سے آیا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہر ایک کا ممنوعہ احکام میں کچھ استثناء ہوتے ہیں اور حرام میں الا مستررتم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ فوٹو وغیرہ کے لیے وہ استثناءات ہے. شناختی کارڈ بناتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں، ویزا بناتے ہیں. تعلیمی اداروں میں یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن بغیر مجبوری کے جس کا کوئی نہیں ہوتا. جو ہمارا یہ مجمع ہوتا ہے اور لوگ آ کر یہ بتائیں، دلیل بھی بتاتے ہیں. سارے باطل لوگ اپنے کام کے لیے کوئی دلیل بھی بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سننے میں یہ آتا ہے کہ اس سے لوگوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ مجمع دیکھ لے تو اس میں پھر زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں. یا یہ طلباء کا مجمع دیکھ لے تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پھر داخل کرتے ہیں اور علم کی اشاعت ہوتی ہے. اور یہ دلائل بتاتے ہیں. تو یہ علم ابھی تک جو نبی علیہ السلام کے وقت سے لے کر ابھی تک جو پھیلا ہے اور بہت بہت بڑے بڑے مشائخ اور بہت بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، تو یہ فوٹوگرافری کے ذریعے سے نہیں آئے تھے. اور اب بھی انشاءاللہ قیامت تک تو تصویر سازی کے ذریعے سے علم نہیں پھیلے گا. علم پھیلنے کا اپنا وہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلوا دیتا ہے. مگر یہ بھی ہمارے پاس ایک دلیل خواب ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ جوق در جوق مدرسوں میں آئیں گے اور پھر یہ ہوگا. اور یہ بھی میرے نزدیک نفسانی اور شیطانی تخیل ہے اور دلیل ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے. تو آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے فتنے ہیں اور فتنوں سے بچیں، ادب کا لحاظ رکھیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ. ہمارا شیخ حضرت ہمارے بہت نزدیک ساتھی اور ہمارے بہت نزدیک رفیق خاص حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل اور صحت کامل عطا فرمائے. تو ان کے اس میں لکھا تھا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادب میں ہوتا ہے وہ حصہ دار ہوتا ہے، اس کا حصہ اس کو حصہ ملتا ہے. جو بے ادب ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، بے ادب محروم ہوتا ہے. تو آداب کے یہ فہرست آپ کو اپنے اساتذہ اپنے بڑے بتاتے رہیں گے کہ ادب کیا چیز ہے. مجھے ایک مرتبہ کس نے کہا کہ یہ ادب، میں نے کہا کہ یہ ادب ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دو منٹ میں آدمی بتا دیا، یہ فہرست بتا دے. اور یہ محبت کی چیز ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن کی ابتدا میں جو تلاوت اور آداب لکھے ہیں تو اس میں یہ نیم بیتیا لکھا ہے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. وہاں پر ہے جب محبت ہو تو محبت کے آداب تجھ کو خود بخود آئیں گے. اپنے علم کے ساتھ محبت، اساتذہ کے ساتھ محبت جب آ جائے تو اس کے آداب خود بخود آپ کو آئیں گے. بغیر سیکھے ہوئے آپ کو ادب آئے گا. تو ادب کے ساتھ رہنا اور آداب کے خیال رکھنا یہ اور سعادت کی بات ہے اور آگے بڑھنے کی بات ہے، اور بے ادبی محرومی کی بات ہے. بس اس کو ذہن میں خوب رکھے کہ بے ادبی محرومی ہے اور ادب جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے دینے کے لیے ضروری ہے. اور پھر آداب آپ کو اپنے اساتذہ سکھائیں گے، بلکہ بغیر اس سے آپ کو خود بخود آداب کا خیال آئے گا. یہ جو ہمارے بڑوں
کی تاریخ میں آتا ہے جو آداب انہوں نے کیے ہیں اور رکھے ہیں تو انہوں نے کسی نے ان کو سکھایا نہیں تھا، خود بخود وہ سیکھنے میں آتے تھے، خود بخود سیکھنے میں آتے تھے۔ جتنی محبت ہوتی ہے اور عظمت ہوتی ہے تو آپ کے علم کی عظمت، استاذ کی عظمت اور یہ اپنے ادارے کی عظمت، آلات علم کی عظمت ہوتی ہے تو اس کے آداب خود بخود آپ کو آئیں گے کسی کی سکھانے کے بغیر بھی۔ تو اللہ تعالی ہمارے سب کی حفاظت فرمائے فتنوں سے، شرور سے۔ اور میں اس کا حل نہیں ہوں، حضرت نے حکم دیا کہ میں بیٹھوں، اور یہ سارے مقررین وغیرہ یہ تواضع کرتے ہیں، مگر اگر میرے ہوتے علاقے کے لوگ آتے تو اس کو پتہ ہوتا کہ میں نے مختصر سا وہ بتا دیا کہ شیخ اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ایک گونگا میں ہوں اور ایک گونگا مولانا صالح ہے، تو میں نے اپنے گونگے ہونے کے لیے وہ دلیل کے طور پر بہت بڑے شیخ کا حوالہ دیا، شیخ محمد امین اورنگزیب رحمہ اللہ، جس کے نام سے تقریباً ہمارے ساتھی بہت سے واقف ہوں گے، اور نہیں ہے تو بہت بڑی شخصیت تھی، اور شیخ فضل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اور یہ مدرسہ کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، حضرت کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے، آپ بھی اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ علوم نافعہ عطا فرمائے، فتنوں سے اللہ بچائے، فتنوں سے اللہ بچائے، فتنوں سے اللہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرما دے، اخلاص کے ساتھ اپنے علم میں منہمک رہنا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ نہ بس وشو دغا وشو بس دیتا سے ضرورت نشته، او جو بس خدای پاک دې د دیو د برکت په ما باندې رحم وکړي، زه د دیو برکت حاصلول غواړم۔